أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 6 سورت الانعام کی آیت نمبر 159 سے 162 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ بہت سے فرقے میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، یقیناً آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اللہ خود ان کو بتا دیں گے. من جاء بالحسنۃ، جو شخص نیک کام کرے گا، فلہ 10 امثالها، اس کے لیے اس کے عمل کا 10 گنا اجر ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا، فلا یجزا الا مثلها، اس کو اس کے عمل کی سزا دی جائے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. قل فرما دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے یقیناً
سیدھی راہ دکھاتی ہے. دیناً قیما، دیناً قیما یعنی درست دین کی. ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقہ، حنیفہ جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. قل کہیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت دنیا جہان کے پروردگار اللہ ہی کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں پہلا اسلام لانے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں. سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 162 سے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اس ارشاد خداوندی میں اللہ تعالی نے پچھلی امتوں کے ساتھ، پچھلی امتوں کے گمراہ لوگوں کے ساتھ اس امت میں بھی کچھ گمراہ لوگ ہوں گے، گروہ ہوں گے، فرقے ہوں گے، ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. چنانچہ بڑے مفسر ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، مسلکن مالکی ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مائے ناز تفسیر میں کتاب ہے الاحکام القرآن، اس کی 7ویں جلد میں صفحہ 149 پر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ آیت کا ٹکڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس آیت میں بدعت کا ارتکاب کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے، دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے والے مراد ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں اس طرح کے لوگ ہوتے رہیں گے. چنانچہ بدعت کا وجود اور اس طرح کی دین میں ترمیم، تغیر، مرمانی، ان چیزوں کا دخل بالخصوص معتزلہ اور خوارج کے زمانے سے جو شروع ہوا، وہ آج پھلتا، بڑھتا، پھولتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. پچھلی امتوں میں دو امتیں، دو گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہیں، یعنی ہم زمانہ ہیں. ایک تو عیسائی اور دوسرا گروہ ہے یہودیوں کا، جو اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں. ان دونوں نے دین میں بہت زیادہ تبدیلی کی، علماء کی زبان میں تحریف کی، اللہ کے قانون سے، اللہ کے دین سے انحراف کیا، کجی ٹیڑھا پن پیدا کیا، اور اتنا آزاد ہوئے کہ عیسائیوں کو خود اس وقت اقرار ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کتنے فرقے ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی کئی فرقے یہ ہو گئے تھے. اور میں چھٹے پارہ کے اخیر میں
اس بارے میں بھی اور 7ویں پارے میں بھی ہم زور دے کر کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ قرآن نے عیسائیوں کے بنیادی 3 فرقے 3 گروہ کا تو ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اس بات کا مدعی ہے اور اسی پر اپنی گمراہی کو بیٹھائے ہوئے یقین کیے ہوئے ہے کہ اللہ وہی جو یسوع ہیں یعنی عیسیٰ ہیں، یعنی عیسیٰ اور اللہ کے مابین کوئی فرق نہیں۔ دوسرا گروہ ان کے یہاں یہ ہے کہ عیسیٰ اور مریم یہ ہیں اللہ، اور تیسرا گروہ بھی یہ ہے کہ نہیں، اللہ کا وجود نعوذ باللہ مکمل ہوگا جب اللہ عیسیٰ اور جبرائیل روح القدس ان تینوں کو ملا دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 میں کا ایک خدا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 گروہ اس زمانے میں تھے قرآن جب نازل ہو رہا تھا۔ اب آج کیا پوزیشن ہے میں نے عرض کر دیا، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کتنے گروہ ہیں۔ لیکن امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی جس روایت کا آپ کے سامنے خلاصہ اور حوالہ دیا گیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس امت میں یعنی امت محمدیہ میں بھی بہت سے فرقے رہیں گے، لیکن بہت سے فرقے کے ساتھ ساتھ اشارہ کیا حضرت عمر کی روایت میں کہ ایک فرقہ یہی ناجی ہوگا اور یہی فرقہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور انعام کا مستحق ہوگا۔ اب وہ کون سا فرقہ ہے؟ امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر سیدنا غالباً ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس خیال اور فکر اور عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر جو لوگ چلیں گے، اس پر جو لوگ آئیں گے وہ حضرات ناجی ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے۔ اب اس کو ہم 2-4 لفظوں میں صرف کہیں گے، کوئی لمبی بحث آپ کے سامنے نہیں کرنے والے ہیں بلا وجہ کی۔ ہر گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی پہچان کیا ہے وہ یاد رکھیے گا۔ وہ پہچان سب سے بنیادی یہ ہے کہ ان کے پاس جو دین ہوگا اس دین میں حضرات صحابہ کا حوالہ واسطہ نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ پہچان ہے۔ وہ ڈائریکٹ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن سے نکالا گیا مسئلہ، یہ اس سے لیا گیا، یہ حدیث سے لیا گیا، یہ ہمارے بزرگوں سے، ولیوں سے، پیروں سے آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ اگر ان سے کہیں صحابہ کا عمل پیش کیجئے، صحابہ میں اکثریت صحابہ کس عمل پر ہے، کون سے عقیدے میں ہیں، تو وہ آئیں شائیں ادھر ادھر دیکھیں گے یا آپ سے جھگڑنے کی یا بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بڑے شامی عالم ہیں، ابھی باحیات ہیں، محدث بھی ہیں وہ، ان کی ایک کتاب ہے عربی میں من معین الشمائل، شمائل نبوی کے سر چشمہ میں سے کچھ حصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے من معین الشمائل، معین کہتے ہیں سر چشمہ کو، پانی نکلتا جہاں سے، ہمارے ہندی زبان میں بھول گیا میں بھی، آپ بولیے، کنویں کے نیچے کا حصہ، بالکل سطح جو ہوتی ہے وہ سطح بہت پھٹتی ہے، جو جہاں سے پانی نکلتا ہے اسی کو سر چشمہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، ہمارے ہندوستان میں اس کا ترجمہ ہو چکا الحمدللہ، اور ایک بڑے اچھے عالم نے اور مائناز عالم نے ترجمہ کیا، اپنی نگرانی میں خود اس کو کرایا کیا، حضرت مولانا قبر الزمان صاحب الہ آبادی زیدہ مجدکم نے۔ بہرحال یہ تو حوالہ میں دے رہا ہوں،
اس کا نہیں میں کسی کے ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں علامہ شامی، ان کا نام صالح الشامی، وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ مجھے یاد آئی ہے، اس پر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ حضرت صلی اللہ تعالی، توجہ سنیے گا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اس میں دو باتوں کا خیال امت کا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ عمل اتنا ہی ہوگا جتنا حضور نے کیا ہے، دوسری بات یہ ہے اس عمل کی ادائیگی کا جو طریقہ حضور نے اختیار کیا ہوگا وہ طریقہ ہوگا۔ اگر آپ نے عمل کرنے میں کمی بیشی کی تو آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر اس کی ادائیگی میں کوئی کمی آپ نے کی، ان کا لفظ تو یہ ہے کہ مضمون اور شکل دونوں حضور سے آپ کے عمل کی ملتی۔ اب حضرات صحابہ اس پر اترے، بالکل اتر گئے، 100% صحابہ کرام ایسے اترے کہ اللہ اکبر، کوئی مثال اب اس کے بعد نہیں ہوگی۔ حضور کا کوئی عمل دیکھنا ہو تو آپ یہ چاہیں کہ اس کڑی کو ہٹا دیں، ہم ڈائریکٹ جھانکنے لگے، اندھیرا تو نظر آئے گا، آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، دل میں کجی گمراہی آئے گی، کچھ ملنے والا یہ یاد رکھے۔ اور پھر جب بیچ میں ان کو کھڑا کیا کہ آپ نے، تو یہ حضور کے عمل کو دیکھنے کی دینی دوربین ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اب اسی کی روشنی میں آپ حضور کے عمل کو دیکھیں گے تو صحابی بتائیں گے کہ دیکھو میں نے حضور کے سامنے یوں کیا اور اس کے بعد عمل میں میرے یہ رہا، اور پھر حضور کے پاؤں مبارک پر نماز پڑھتے ہوئے فدائی اور جذباتی جو انداز ہوتا تھا کہ ورم آ جاتا تھا، تو یہ جھلک اور یہ پورا نمونہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، سیدنا علی کے عمل میں یہ چیز ملے گی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، دیوانے ہو گئے، انہیں کچھ پتا، جیسے حضور کی سیرت میں یہ بات مل جائے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کندھے پر پرندہ ہے، سر پر پرندہ آ کے بیٹھ گیا، اسے پتا نہیں کہ انسان ہے کہ لکڑی ہے۔ اسی طرح سیدنا علی کی ایک نہیں، دو نہیں، 10 میں آپ دیکھیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ لگتا ہے کچھ جھگڑے کی بھی بات کریں گے، نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات۔ حضور نے تراویح پڑھی، ساری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ انکار کر دے، لیکن حضور نے کتنی رکعت پڑھی اس کو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہو گئے، کہیں نہیں ملے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم حدیث پاک کو کیا جانے، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، انگوٹھا چھاپ، حدیث پتہ نہیں چھوٹے ہاتھ سے لکھی جائے گی یا بڑے ہاتھ سے۔ لیکن جب ہم حضرت عمر ابن الخطاب سے لے کر اور سیدنا علی ابن ابی طالب تک، عبداللہ ابن زبیر تک، عبداللہ ابن عمر تک، عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ابی ابن کعب، تمیم داری، اس طرح کے کبار صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو یہ 20 رکعت تراویح، ارے بولو نا بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ 8 پڑھو، 8 غلط ہے، میں اس درجے پر نہیں، لیکن کتنی ملتی ہے؟ ارے بولو، کچھ تو بولو۔ نہیں، سب ڈرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ہم عمرہ کر کے آئے تھے، ہم کو تو 8 ہی ملی تھی، قسمت آپ کی، آپ مبارک ہو آپ کو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ اس لیے ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیے، ایک چیز لی قرآن سے، دوسری چیز لی حدیث سے، اور پیکنگ کرنے لگے اپنے لیبل سے، ظاہر سی بات یہ ہے کہ جب میٹیریل مال کہیں اور کا، پیکنگ آپ کی، تو ڈپلیکیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا بابا، ہم کسی کے دین کو نہیں کہہ رہے، ہماری ہمت نہیں ہے،
لیکن ہم صحیح بات آپ سے عرض کریں گے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہے. میں اپنی خود کہہ رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سب پابند صوم صلات کے لوگ ہیں. 4 رکعت عشاء میں نے پڑھی امام کے پیچھے، لیکن پورے میرا روڈ کا راؤنڈ لگاتا رہا. تو 4 رکعت تو تعداد، گنتی، منٹ اس کے حساب سے تو حضور کے عمل سے مل گئی، لیکن شکل، روح یہ حضور کی نماز سے ملی. ظاہر سی بات. اب یہ کیسے پتا چلا؟ یہ حضرت علی کی دیوانگی نماز میں دیکھیے. عبداللہ ابن زبیر کا پیر کاٹنا ہے، طرح طرح کی رائے آ رہی ہے. فرمایا نیت باندھ لوں، جو چاہو کر لینا. نماز پڑھنے لگے، پیر کاٹ دیا گیا. بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک دو نہیں، دسیوں پوچھو آپ حوالے. لہذا پتا چلا کہ دین میں بس اتنا ہی ہے جتنا وہاں سے آیا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کی ایک بات یاد آئی، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے اپنے گلشن اقبال کی مسجد میں، جب ان کا جمعہ کے دن عصر کے بعد بیان ہوتا تھا، عصر اور مغرب کے بیچ میں، تو بہت اس زمانے شروع کی بات ہے. فرمایا کہ جو لوگ صحابہ کو بیچ میں سے ہٹاتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول سے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہم لے لیں گے عمل اور اللہ کی رضا مل جائے گی، تو کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیا کے سامنے باولے لوگ ہیں. کاروبار میں، تجارت میں ایک پرانی مسئلہ ہے ہمارے ہندوستان میں، بنیا سے زیادہ کوئی ہوشیار ہونے والا. اب ایک میرے جیسا اناڑی آدمی، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، تو آپ بتائیے کہ بے وقوف کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ دین کو اترتے ہوئے، دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عملاً دیکھتے ہوئے اور دین پر چلتے ہوئے، اور حضور ان اعمال کو صحابہ کے اعتراض نہیں کر رہے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں، یا تو آپ تحسین تعریف کر رہے ہیں یا آپ خاموش ہیں. تو دونوں طرح یہ صحابہ کا عمل دلیل اور حجت. اب ہم صحابہ کو ہٹا دیے، سائڈ کر دیے، اور پھر ہم خود عمل کر رہے ہیں. تو بتائیے ہم صحابہ کے سامنے باولے پاگل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے بولو نا بابا، آپ نے ہم کو پاگل بنا دیا انہوں نے. نہیں، پاگل ہم نے نہیں بنایا آپ کو. آپ بتائیے کبھی کبھی آدمی خود پاگل بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ جلد بازی میں ٹکٹ لیا 10 روپے کا سینٹرل کا، اور آئی اے سی ٹرین گھس گیا اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ہوگا کیا اب آگے؟ اب بتائیے کیا ہوگا؟ اکرام ہوگا اس کا. یہ تو دنیا کی ایک مثال معمولی ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کالی کوٹ والا یا سفید کوٹ والے دونوں چلتے ہیں. ہوشیار رہیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہ ملا اور آپ اتر گئے سینٹرل میں، تو آپ تو بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوئے کہ نہیں؟ ہو گئے. لیکن دوبارہ اس نے جب پکڑا آپ کو، تو پھر کیا حال نکلا آپ کا؟ اس نے کتنا بل بنایا آپ کا؟ یہی حال دین کے معاملے میں امام الانبیاء کے صحابہ کو پیچھے سے ہٹا کر اور کتاب اللہ سنت رسول سے چلنے میں یہ انجام نکلنے والا ہے. لست منہم فی شیء، اے پیغمبر آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق. ارے بولو نا. دارالعلوم دیوبند کا دیکھو، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، وہیں کی روٹی کھا کے آئے، اس لیے اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. ہم سے کوئی کہے جامعہ سلفیہ کا حوالہ دے دو، کیسے دے دیں گے؟ وہاں تو ہم گیٹو بھی نہیں دیکھے، پوروی رنگول پڑے، یہ بیچارے نہیں سمجھیں گے. تو ہم کبھی وہاں کی شکل نہیں دیکھیں تو کیسے ہم حوالہ دے دیں گے بھائی؟ پہلا طالب علم اور پہلا استاد، دونوں کا نام محمود. اب ہماری سند جو جاتی ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تک، اس میں یہ دونوں آتے ہیں. اب ہمارے جیسے بدھو لوگ یہ کہیں کہ سند حدیث کی جو جائے گی ان دونوں کو ہٹا دو، بولو اس کے بعد کبھی ہماری سند معتبر ہوگی، ڈگری معتبر ہوگی؟ اچھا کہیں یہ نہیں سمجھ میں بات آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سلسلہ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. چلو ہم مان لیں.
بمبئی یونیورسٹی کا ڈگری لایا ہوا آدمی، اس کا کوڈ جو ہے، کوڈ ہٹا دے وہ تو ڈپلیکیٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ارے بولو نا بابا، اب تو آپ کے مزاج کی بات آئی کہ نہیں آئی؟ جب وہ بٹن پر پیٹ پیٹ کر کے اور نیٹ کھولے گا تو کوڈ ملے گا؟ کوڈ نہیں ملا تو کیا کہے گا؟ آپ ذرا بیٹھیے باہر، تو کیوں کہا ذرا آپ بیٹھیے، اب آپ کی تو ذرا ضیافت ہم کر لیں، فوراً 420 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دین کے اندر ہمارے جیسے لوگوں نے گروہ بازیاں کر کے 420 کا معاملہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انٹری آپ کر رہے ہیں 420 بن کے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اس انجام سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر نو ٹینشن، انما امرہم الی اللہ، اس طرح کے گروہ بازی کرنے والے، میرے صحابہ کا واسطہ بیچ میں ہٹا دینے والے، اپنے طور پر دعویٰ کتاب اللہ سنت رسول کا سمجھنے والے، ان تمام کا معاملہ میرے حوالے ہے، چاہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو، چاہے اس وقت اسرائیلی بنام صہیونی ہو، اور چاہے اس امت کے لوگ ہوں، ان سب کا معاملہ میرے پاس ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کیجئے، سب کی فائل میرے پاس آ رہی ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جو کچھ یہ کرتے تھے دنیا میں، میرے دین میں، میری کتاب میں، میرے نبی کی سیرت عمل میں، تحریف، تبدیلی، چینجنگ، یہ سب میں ایک ایک کر کے سیریل وائز ان کے منہ پر تماچے لگا کے بتاؤں گا، یہ تم گڑبڑ کر کے آئے ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ اس آیت کا خلاصہ 2 لفظوں میں فرمایا، میرے دربار سے بڑا ہی انصاف کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ ایک نیکی میرے پیغمبر، میرے نبی کے صحابہ کے طریقے پر لے کے آئے تو کم سے کم میں 10 اس کا انعام دوں گا، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10۔ اور بعض آیتوں میں، روایتوں میں، دونوں میں 10 سے زیادہ، لیکن گناہ کر کے آئے تم ایک، تو ایک گناہ کی سزا، اس میں ہم ثوابی کرنے والے ظلم نہیں ہوگا، یعنی ہم نے اعلان کیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ کتنا ملے گا 10، تو 9 نہیں ہوگا، 9.5 نہیں ہوگا، اور ہم نے اعلان کیا کہ ایک برائی کا بدلہ 1، تو وہاں بھی 1.5 اور 1.25 اور 2 بدلہ ملنے والا۔ یہ بات تو ہو گئی آیت کے ظاہر کی۔ اب سنیے گا، عیسائی مصنفین، عیسائی رائٹروں نے اس بارے میں بڑا شور مچایا، آج بھی وہ کرتے ہیں، کہ مسلمان جس کو اللہ مان رہے ہیں، یہ اللہ بڑا قاہر، جابر، ظالم ہے۔ کیسے؟ کہا دیکھیے، نیکی ایک لے کر آیا تو اس کو 10 اٹھا کے دے دیا، اور جو برائی کر کے آیا اس کو 1 سزا دیں گے اور پتہ نہیں کب معاف کریں گے۔ سنا آپ نے؟ اس پر ایسی واہی تباہی، کاغذ اور ٹائم برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور پھر سنیے، کہا دنیا میں ان کا قانون دیکھیے جو آسمان سے آیا ہے۔ بھوک لگی تھی، وہ بیچارہ پیسے سے حلال مال نہیں خرید کے، کھانا خرید کے کھایا، جا کے چوری کر کے کھا لیا۔ اب چوری کی سزا ان کے یہاں یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نفس کی بھوک لگی تھی، اس نے کسی عورت سے جبرن اپنا منہ کالا کر لیا، تو کہا کوڑے لگاؤ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو، اور شادی شدہ ہے تو کہا سنگسار کرو۔ کہا دیکھا کیسا ظالمانہ قانون ہے۔ حالانکہ ان نکموں نے
سچی بات ہے، توجہ سے سنیے گا، کبھی قرآن کو، اللہ کے کلام کو، نبی کی احادیث کو بحیثیت کلام الہی، بحیثیت احادیث نبویہ پڑھائی نہیں ہے. ورنہ اسی قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، وسیع ہے. اور یہ سمجھ میں ان کو نہ آئے، کم سے کم ہم کو تو آ جائے. آپ میں سے کون ہے، میں تو خود اپنے کو پہلے کہہ دیتا ہوں، کون سا نیک عمل ہم نے آج صبح صادق کے بعد کیا آنکھ کھولتے ہوئے کہ اب تک اللہ تعالیٰ سانس دے رہے ہیں، آ رہی ہے، جا رہی ہے؟ ارے بولو بھائی، کون سا ایسا ان کی رضا کے لیے کام کیا تھا کہ 50 مرتبہ کم سے کم پانی پیا اور حلق سے اتر گیا؟ اور کون سا ایسا عمل ہم نے کیا تھا کہ دوپہر میں چاول کا 2 دانہ جو تھا وہ نیچے چلا گیا، سانس کی نلی میں نہیں گیا؟ اور پھر کون سا وہ عمل ہمارا ہے کہ جو اب بھوک پیدا کر رہا ہے دھیرے دھیرے ہمارے پیٹ میں، تاکہ رات کا بھی کھانا شوق سے کھا لیں؟ ہے کوئی نیک عمل اپنا؟ معلوم ہمارا رب ہے، ہمارا رب واقعی رحمان الرحیم ہے، انتہائی رحمان الرحیم ہے. بات میں کھول دوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، اور ٹائم بھی نہیں رہتا. آپ 20 ہیں کہ 22 کروڑ ہیں مجھے نہیں پتا، میں اس چکر میں بھی نہیں رہتا، لیکن اتنی بات تو ہے کہ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان، ایسا ہی اس ملک میں آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے بولو نا. نہیں کام بولا نا، یہ بات نہ کیا کیجیے. ہم کو تو سنائیے کہ جنت کی ٹکٹ ہمارے جیب میں ہے. اور رات دن ایسے پلان بنتے ہیں، صرف یہاں کے لوگ نہیں بناتے، عالمی ساری طاقتیں مل کے بناتی ہیں یہاں بیٹھ کے کہ ان کو ختم کرو، ختم کرو. ختم ہوئے آپ؟ ارے بولیے. کام مولانا ہو گئے، آپ کو کیا خبر؟ آپ لوگ سفید پہن کے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہم کو تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہم گاڑیوں میں گھومتے ہیں. ہم گھومتے ہیں، کہیں دیکھا آپ نے بھی؟ ہم کو تو نہیں کہہ سکتے آپ. اور کوئی بیچارہ گھومتا ہوگا تو اللہ کی نعمت ہے، ملی اس کو، گھوم رہا ہے وہ. لیکن ہم تو آج بھی اس بات کے پورے یقین سے آپ سے کہتے ہیں، سامان ہمارا اٹھانے والا یہی تلک دھاری، جگہ دینے والا یہی تلک دھاری. تو یہ رحمان کا کرم نہیں ہے؟ یہ عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. عیسائی رائٹر، مصنفین جھوٹے ہیں، دغا باز ہیں. ویسا مہربان ہے کہ بڑے بڑے ملک اور اس کی ساری طاقت ان کو حوالے کر دیا ہے، کر لو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، ہم تمہاری پکڑ کرنے والے. تو یہ رحمت نہیں ہے؟ اس بات کو علامہ آلوسی نے بھی لکھا، اسی لیے یہاں رک کر دوسری بات بھی سنا رہا ہوں. اس کے بعد کیا کہا؟ اے پیغمبر کہیے گا میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی. حضور کو کہا اللہ میاں نے نا. سنیے کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی حضور سے بات ہو رہی ہے. حضور اس بات کو عمل کر کے 23 سال دکھا کے چلے گئے. ہمارے جیسے بدھو کے لیے اس آیت کا تو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. نہیں بولیں گے، سمجھ کے بولا کرو، سمجھو، یقین کرو. نہیں، یہ آیت اس لیے رکھی گئی کہ قیامت تک جتنے انسان، اور خاص طور سے وہ آنے والے لوگ ہیں جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ جب مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھا دی اور میری محبت اور میرے اوپر ایمان لانے کا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو تم دعویٰ کر رہے ہو، تو تم اس طرح کے دھوکے میں، ڈر میں، خوف میں، دھمکی میں آؤ نہیں. کفر اور شرک سے ہمیشہ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سینے کو مضبوط رکھو. سب کچھ چلا جائے لیکن ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، عقائد کا سودا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں.
کرسی ملے، ملک ملے، تباہ ہو جائے، اولاد ہمارے سامنے ذبح کی جائے، سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ہو کہ جب بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جی جنگ بدر احد میں آپ سامنے آتے رہے لیکن باپ کا لحاظ کر کے میں پیچھے ہٹ گیا، تو کیا جواب دیا ہے سنیے گا، جانے بدر میں نے نہیں دیکھا تھا، اگر میں دیکھتا تو اس تلوار سے تجھے ٹکڑا کر دیتا میں۔ یہ ہے وہ دولت جس دولت کے لیے یہ کلام آیا ہوا، دیناً قیمہ، درست ہے، کہیں اس میں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، یہی ہے۔ الکتاب ہے، کتاب، قرآن نہیں ہے، یہ کتاب ہے، بھیجا گیا دنیا میں۔ قرآن تو پڑھا جاتا ہے، پڑھنا بھی ہے، اور لکھی ہوئی یہ چیز ہے، کلام یہ اللہ کا ہے، لہذا یہ صحیفہ جو نظر آ رہا ہے کلام اللہ ہی، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے، ابھی نماز میں پڑھا گیا، کتاب ہے، لہذا ساری دنیا مل کے اس کتاب کے ایک نقطے کو نہیں ہٹا سکتی۔ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایسا ہی ہے کہ آواز بڑھ جاتی ہے تو کیا کروں میں۔ آپ سوچو، اپنی فکر کو، عقائد کو بالکل مضبوط تھامے رہو۔ طلاق کا مسئلہ حل کریں گے ایمان اسلام والے کون سی کتاب سے؟ ارے بولو نا، اس سے حل کریں گے۔ خلا کا مسئلہ کہاں سے لے آئیں گے؟ میراث کیسے حل کریں گے؟ اس سے حل کریں گے۔ آگے چلیے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس کا نام آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ایڈیشن محمدی ہے، لیکن پرانا اصلی یہ دین ابراہیم کا ہے۔ توحید اس میں پوری فطرت انسانی کے مطابق آپ داڑھی کو صحیح رکھیں گے، مونچھوں کو چھوٹی کروائیں گے اور جگہوں سے بال صاف کریں گے، یہی سب تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھا کہ نہیں؟ ختنہ کروائیں گے، یہ ہے ملت ابراہیم حنیفہ یکسو۔ ملک میں کتنی بت کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں، ملک میں کہاں بت آج جا رہا گاڑی سے، ہم کو کوئی لینا دینا، مرو تم، سمجھ رہے، بغیر توبہ کیے اگر گئے تم تو تمہاری چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ہم الجھنے والے، ہم کو پتا ہے کہ یہاں سے لے جائیں گے، اپنا راستہ ہم بدل دیں گے، ڈر گئے، ڈر نہیں گئے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھوکنے کے ٹائم، جھونجھوں کرنے کے ٹائم ہندی لفظ سب یاد آ رہا ہے، ہم کو کوئی لینا دینا، سمجھ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہیں گے کہ ہم کو آپ نے ایسی کمزوری دے دی ہے کہ ہم کفر کو مٹا نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم پتھر لے کر، کالی پٹی باندھ کر، ڈنڈا لے کر یہ ہم آنے والے، یہاں تسبیح ہم پڑھیں گے بیٹھ کے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ یکسو حنیفہ، کوئی کمی ہے دین میں؟ نہیں، کوئی کمی نہیں، کچھ اور چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وما کان من المشرکین، یہ بار بار قرآن میں آیا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی اس سمے میں بھی، اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تین قسم کے لوگ ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان۔ میں سناتنیوں کو بھی لاتا ہوں، سناتنی لوگ یعنی اس ملک کے چاروں۔ اب یہ تین جو ہیں، اپنے مسلمان کو ہٹا دو، سناتنی، عیسائی، ابراہیم، ارے یہودی، تو سناتنی کیا کہتے ہیں؟ ایک خدا نہیں، ایک اللہ نہیں، بلکہ 300 کروڑ۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو وہاں گئے تھے جب لوگوں نے کہا چلیے میلہ میں، آج دسہرہ کا دن ہے، وہ دسہرہ وہاں بھی ہوتا تھا، تو کیا کہا تھا؟ انی سقیم، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رہنے دو، جاؤ تم لوگ۔ اور وہاں سے واپس آ کے دیکھا تو سب سے بڑے بھگوان کے کندھے میں کلہاڑا ٹنگا ہوا ہے، اور سارے بھگوانوں کی درکت، ہاتھ ٹوٹا، پیر ٹوٹا، سر ٹوٹا۔ پوچھا یہ کس نے کیا؟ کہا ایک نوجوان ہے، لگتا ہے اسی کو۔ سی بی آئی نے بتایا کہ وہی ہے۔ بلائے گئے، کہا تم نے توڑا؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سب یہ بتاتا ہے نا، یہ سب سے بڑا اسی سے پوچھو۔ تو چپ، کہا چپ کیوں ہو گئے؟ اسی سے پوچھو نا، سب سے بڑا وہ ہے
تمہیں دانا دیتا، کھانا دیتا، کپڑا دیتا، اولاد دیتا، اسی پوچھو. تو پتا چلا سناتنی لوگ صحیح ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ ارے بولو نا. اب عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ بات؟ پتا چلا یہ بھی جھوٹ ہے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یہودا اسی کی نسل سے ہم. اب جو تم منہ کالا کر رہے ہو اپنا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہی کرتے تھے؟ اب آیا مسئلہ کس کا؟ مسلمانوں کا. وہ بھی سنبھل کے رہے. مسلمانوں نے کہا 12 ربیع اول کو روضہ کی شبی بنا کے لے چلیں گے. ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو نا بابا. اب کائے کو چپ ہو گئے، ڈر رہے ہیں کہ مولانا ٹھکوائیں گے، ہم لوگوں کو پٹوا دیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام شبی بنائے تھے کسی کی، تو پتا چلا مسلمان بھی کچھ گروہ پہ بھاگ رہے ہیں. کچھ لوگ رہیں گے، چاہے ان کی تعداد معمولی ہو، یوں انگلی 5 نظر آ رہی 5 ہوں، جو یہ کہیں گے کہ نہیں، کسی کا جنم نہیں منایا جا سکتا، جنم دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس نے جو کہا بس اتنا ہو کے رہے. یہ ہو گیا وما کان من المشرکین. اب نماز کس کے لیے پڑھی جائے گی؟ صلاۃ غوثیہ. سنیے گا، آج گرم رہے گا مسئلہ. اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے. صلاۃ غوثیہ 12 ربیع اول کی بھی نماز ہو رہی ہے، خبر ہے کہ نہیں؟ پہلے تو ہوتی تھی، کبھی کبھار جو بڑا ولی ہے وہ پڑھ رہا ہے، پھر 2-4 لوگ آئے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، الگ الگ پڑھ لو. اب باقاعدہ عیدین کی نماز کی طرح ہوتی ہے. یہاں میرا روڈ میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم کوسمبا میں کئی سال رہے، ابھی بھی جانا آنا ہوتا ہے. اب کی مرتبہ نہیں پہنچے، وہاں دیدار نہیں ہو سکا ان کا. تو امام صاحب ہیں ہمارے قریبی، ان کی مسجد ہے، باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے 10:15 بجے، سمجھ رہے ہیں، اور پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں. میں نے کہا خطبہ بھی دے دیجئے. کہا نہیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، وہ ہو گیا اس کی جگہ پر. سن لیا آپ نے کہ نہیں؟ اب یہاں صلاۃ الغوث نہیں ہے، میری نماز. یعنی یہ عابد کہتا ہے کس کی ہوگی؟ صلاۃ للہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے نیت ہاتھ اٹھا کر کریں، زبان سے کریں، نہ کریں، دل میں یقین ہو اس وقت کہ ہم جو آئے 2 رکعت 4 رکعت کے لیے آمیزش سے پاک کر کے صرف یہ نماز کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا نسک. اس کے 3 معنی. عبادت، ساری عبادت آ گئی. حج، قربانی. ہم پہلے بھی کہتے چلے آئے، وقت زیادہ ہو رہا آپ کا. عبادت غیر اللہ کے لیے بھی ہو رہی ہے، ہوتی تھی، نہیں ہوتی ہے؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں سمجھ رہے ہیں. اور حج، واہ بھائی واہ، حج تو اس زمانے میں حضور کے حج سے پہلے باقاعدہ یہ اپنے بتوں کے لیے آتے تھے. اور قربانی ابھی پچھلے ہفتے ہم بتا چکے ہیں، بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی دوسروں کے لیے نہیں. صلاۃ للہ، نسک للہ، یہ سب کے سب چیزیں ہوں گی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارا مرنا جینا بھی امریکہ نے مار دیا، وہ بیچارہ تو خود ہی مرے گا، وہ کیا مارے گا. آگے کیا فرمایا؟ لا شریک لہ اے فی ذاتہ و صفاتہ و عبادتہ و حکومتہ و ملکہ. کہیں کسی کی کوئی شرکت. فرمایا اے پیغمبر زور سے کہیے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ نہیں، توجہ سے یاد رکھ کے جائیے. امام الانبیاء کفر شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اور سارے انبیاء یہی. اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. میں ہی سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا، اسلام لانے والا ہوں. کہا مولانا یہ کیا نئی بات آپ بتا رہے ہیں،
نبی اسلام لانے والا کیا مطلب؟ وہ مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت ہو گیا۔ آج بھی یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، ان سناتنیوں کے ہاں جو لوگ نبی کے درجے پر ہیں، ان کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ توجہ سننا، غیب کی جھوٹی سچی جو بھی باتیں بتا دیں، ہاتھ دیکھ لیں، چھو مار دے تو اس کی دنیا بن جائے 56 کروڑ کی، لیکن وہ عمل کرے گا کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ 2 بوتل پی لے گا، ہاں چلے گا۔ لیکن اللہ کا جو قانون ہے، نبی جب آئے گا دنیا میں تو سب سے پہلے کہے گا آمنت باللہ، اس کے بعد نبی عمل پیش کرے گا، اس کے بعد نبی عقائد کو بیان کرے گا، اور بال برابر کہیں سے نبی اپنے اندر کمی لائے گا۔ اسی لیے نبی امت سے تو نہیں کہتا ہے، ہمارا آخری پیغمبر ہمارے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہجد پڑھو، لیکن کبھی تہجد چھوڑی؟ ہاں چھوڑی، ایک مرتبہ چھوڑی، اس میں بھی حکمت۔ کہاں چھوڑی؟ مزدلفہ کی رات میں آ کے چھوڑی، وہاں نہیں اٹھے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ اٹھیں گے، اور اگر اس دن بھی تہجد کی پابندی کی ہوتی تو اس امت میں آج جو تہجد گزار لوگ ہیں وہ تو عرفات سے چل بھی نہیں پاتے ہیں، تو مزدلفہ میں تہجد ملے گی ان کو؟ ارے بولو، پتا چلا کہ نہیں کوئی ابھی اس میں نہیں کوئی حاجی ہے۔ ہاں دیکھو کیسا وہاں نظام چلتا ہے، سورج ڈوبا اس سے پہلے ہی گاڑی چلا دیا، اور مزدلفہ پہنچ رہے ہیں کئے بجے؟ 2 بجے رات کے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ہی سسٹم سب چلتا ہے وہاں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، امام الانبیاء کی سیرت پاک میں جو نور ہے، جو مکمل دین ہے، جو خوشبو ہے، جو آپ کی حیات طیبہ میں زندگی گزارنے کا انمول طریقہ ہے، وہ کہیں نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ آپ کا وقت ہم نے زیادہ لے لیا، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، آنے والی نسلوں کو اسی سیرت پاک اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔